حباً للہ، بہت زیادہ اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اشد مبالغے کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری، حد درجے سے، سب سے بڑھ کر مومن کی یہ نشانی ہے، وہ سب سے بڑھ کر پیار اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ بہت توجہ سے بات سننا، ایک تسلسل سے بات پیش کروں گا، تقریباً 15-20 منٹ وقت ہے، اسی کے اندر مسئلہ پیش کروں گا۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اشد حد درجے کا پیار اللہ سے کرتا ہے۔ اب اس بات کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ توجہ سے سماعت کرنا، جس سے پیار کرنا ہے اس کی صورت بھی کوئی نہیں، اس کی سمت بھی پیار سے، جہت بھی، حد بھی، کوئی برادری، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، بیوی، بچہ، وقت، جہان، سما، کیفیت، کچھ بھی نہیں، وہ حدودوں کا یوں سے منزہ ہے۔ اب پیار اس سے کرنا ہے جس کی صورت ہی کوئی نہیں، پیار اس سے کرنا ہے جو زمانوں میں سماتا نہیں۔ اب اس سے پوچھا کہ جب پیار تجھ سے کرنا ہے تو تیری تو صورت ہی کوئی نہیں، تو پیار کس طرح کریں؟ فرمایا ایک صورت بنا لیں گے، ایک صورت بنا لیں گے، وَالضُّحَا ان کا چہرہ ہوگا، وَاللَّيْلِ ان کی زلف ہوگی، أَلَمْ نَشْرَحْ ان کا سینہ ہوگا، یا ایھا المزمل ان کی چادر مبارک ہوگی، وَالْعَصْرِ ان کا زمان ہوگا، وَالْبَلْدِ ان کا مقام ہوگا، عرش اللہ پہ میرے پاس وہ آئیں گے۔ فرمایا ایک محبوب بنا لیں گے، نگاہیں ان کی ہوگی، بصارت خدا کی ہوگی، زبان ان کی ہوگی، تکلم خدا کا ہوگا، قدم ان کے ہوں گے، جنبش خدا کی ہوگی، کان مبارک ان کے ہوں گے، سماعت خدا کی ہوگی، ہاتھ مبارک ان کے ہوں گے، اس میں طاقت خدا کی ہوگی، ارے وجود ان کا ہوگا جلوہ جلوہ۔ اب اس مقام پر ٹھوکر کھا گئے لوگوں نے کہا یہ تو غیر اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پیار اللہ سے کرنا ہے، لے کے غیر کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا بھائی جو تجھے غیر نظر آتا ہے رب کو حبیب بن گیا، جو تجھے غیر نظر آتا ہے رب کا وہ حبیب بن کے آیا ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کا مطالعہ کر لیجئے، قرآن نے جگہ جگہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ خدا سے جدا نہیں اور خدا کا دروازہ حضور سے جدا نہیں۔ قرآن شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مسئلہ یہ عرض کرنا ہے، حضور پاک کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت اسے ملتی ہے جسے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے۔ قرآن پاک سے پوچھئے گا کیا رسول اللہ غیر اللہ ہے؟ کیا رسول اللہ معاذ اللہ اللہ کے غیر ہیں؟ قرآن شریف کا 5واں سپارہ آپ پڑھ کے مطالعہ کیجئے گا، رب العالمین نے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ میرا نبی بیعت کر رہا ہے۔ قرآن کا 26واں سپارہ مطالعہ کر لیجئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ میرا ہے، نیچے والا ہاتھ میرے عثمان کا ہے، اپنے عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا اوپر والا ہاتھ میرا ہے، اوپر سے حکم آ گیا یہ اللہ فوق ایدیہم، اوپر والا تیرا نہیں تیرے اللہ کا۔ اب بات بڑی سمجھنے والی ہے، اللہ کا تو ہاتھ ہی کوئی نہیں۔ عقائد کی ساری کتابیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں ان کا مطالعہ کر لو، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں، ان ہر چیزوں سے وہ منزہ ہے، وہ مبرہ ہے۔ مسئلہ کیا ملا؟ ارے مسئلہ یہ مل گیا جب مصطفیٰ بیعت کریں گے، وجود مصطفیٰ کا ہوگا، حقیقت میں بیعت
خوشیاں برسائیں گے۔ قرآن کا 9واں سپارہ پڑھ لو، رب فرمائے گا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ جب محبوب آپ نے خاک پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، آپ کے خدا نے پھینکی ہے۔ ہمیں یہ مسئلہ مل گیا کہ جسے مصطفیٰ ملتا ہے اسے خدا ملتا ہے، اور جسے خدا ملتا ہے اسے مصطفیٰ ملتا ہے۔ اس لیے مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ فرمایا تیرے در سے یار پھرتے خدا کو ڈھونڈنے نکلے۔ ہم نے کہا خدا کو ڈھونڈنا ہے تو مدینہ شریف جاؤ، مدینہ شریف جاؤ، کہا جی وہاں خدا ہے۔ ہم نے کہا خدا تو ہر جگہ اس کے جلوے ہیں، لیکن وہاں وہ ذات ہے جس نے آ کے سب سے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے جس ذات نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ کہانی ہم ادھر نہیں جائیں گے، ہم ایک اور گاؤں کے پاس گاؤں ہے، ہم اس گاؤں کے پاس جائیں گے، ادھر سے دین نکلا ہے۔ میں نے کہا کلمہ پہلے ادھر سے چلا ہے کہ مدینے سے؟ کلمہ شریف مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے چلا ہے، اور جو وہاں جو چاہے گا اسے مصطفیٰ بھی مل جائے گا، اسے خدا بھی مل جائے گا۔ مجدد بریلی نے فرمایا تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خال پھرتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے پیار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا پیار نبی پاک کے پیار سے ملتا ہے۔ جو حضور سے پیار کرتا ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، تیسرا سپارہ اللہ نے فرمایا سونیا ان سے فرما دو اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو خدا کے یار کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نبی پاک کی جو محبت ہے، اللہ کے رسول کا جو پیار ہے، مدینے والے کا جو پیار ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ رب راضی بھی ہو جاتا ہے، جنت بھی عطا کرتا ہے۔ محبت رسول کا انجام اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک پیش کرتا جاؤں گا، ایمان کی حرارت کے ساتھ سماعت کرتے جائیے گا۔ حضور کے عاشقوں ہمارا عقیدہ ہے جو نبی پاک سے پیار کرتا ہے رب اس سے راضی بھی ہوتا ہے، اور رب اسے جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ کا سمجھ، محبت مصطفیٰ کا پھل کیا ملتا ہے؟ رب راضی ہوتا ہے، رب جنت عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک سماعت کیجئے گا، انسان تو انسان رہا، اگر بے جان پتھر بھی حضور سے پیار کرے، بے جان پتھر بھی حضور سے پیار کرے، اس کو حضور سے پوچھئے گا کیا صلہ دیتے ہو؟ صحاح کے اندر حدیث پاک ہے، جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت پہاڑ، مدینہ شریف کے اندر ایک پہاڑ ہے، 1.25 میل اونچا ہے، 1.25 میل تقریباً لمبا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بہت پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں وہ سے پیار کرتا ہوں۔ انسان جو انسان رہتے نا، اگر بے جان سنگ لے گا حضور سے پیار کرے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا بہت مجھ سے پیار کرتا ہے، میں بہت سے پیار کرتا ہوں۔ اگلا جملہ بڑا سننے کے لائق ہے، سونیا جب بہت آپ سے پیار کرتا ہے، آپ بہت سے پیار کرتے ہیں، تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا میرے پیار کی وجہ سے میرے رب نے بہت کا ذرہ ذرہ جنتی بنا دیا۔ اگر پہاڑ حضور سے پیار کرے اور سرکار فرماتے ہیں یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس حدیث پاک سے، اس فرمان مبارک سے یہ مسئلہ مستنبط ہو گیا کہ جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے میرا نبی اسے محروم نہیں کرتا، جو حضور سے پیار کرتا ہے حضور اس سے پیار کرتا ہے۔
فرمایا بہت پہاڑ کا ذرہ ذرہ میرے پیار کی وجہ سے رب تعالیٰ نے جنتی بنا دیا ہے. اور اسی حدیث پاک کی اگلی مرحبہ عبادت سماعت کیجئے گا. فرمایا جبل صلہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے, میں مجھ سے نفرت کرتا ہوں. دو پہاڑ ہیں مدینہ پاک میں, ایک اور دیگر ہے, ایک جبل احد ہے, ایک جبل صلہ ہے. کبھی جن کو خدا نے دیدار کروایا نظارہ کیجئے گا, جبل احد کو دور سے دیکھیں گے چمکتا نظر آئے گا, جبل صلہ کو دور یا قریب جا کے دیکھیں گے وہ سیاہ نظر آئے گا. پتہ چلا جو بغض رسول ہے وہ بندے کو کالا کر دیتا ہے, اور جو حب رسول ہے بندے کو نور کرتا ہے. قرآن کا چوتھا سپارہ پڑھ کے دیکھو, قیامت کے دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے, کچھ چہرے سیاہ ہوں گے, اور جن کے چہرے چمکدار ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر نبی پاک کی غلامی کی. سرکار دو عالم السلام کی جو محبت ہے اس کا انجام رب کی رضا ہوتی ہے اور جنت ہوتی ہے. دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے گا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن مالک وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کے گھر کی نوکری. سبحان اللہ. اب صحابہ کے اندر اسماء رجال کے اندر یہ بات موجود ہے. حدیث پاک کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک حدیث پاک کا متن ہوتا ہے, عبارت ہوتی ہے, اور ایک حدیث پاک کی سند ہوتی ہے. کس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, انہوں نے صحابی سے سنا, انہوں نے سردار سے سنا. اس کو سند کہتے ہیں. اسماء رجال کا یہ علم ہے. توجہ سے بات سماعت کرنا. یہ اس صحابی کی بات کرتا ہوں جس نے حضور کو آتے دیکھا, جاتے دیکھا, حضور کو کھاتے دیکھا. بلکہ جناب انس بن مالک کا تھوڑا پس منظر آپ کی سیرت سے ایک جملے میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں. جب ہجرت ہو گئی نا, سرکار مدینہ شریف لے گئے. صحابہ حضور کی دعوت کرتے, صحابہ حضور کی دعوت کرتے مدینہ شریف کے رہنے والے. ایک بھائی صاحب آئے, عرض کی سونے آج میرے گھر تشریف لائیے. سرکار تشریف لے کر چلے گئے. فرمایا لاؤ کھانا. عرض کی سونے میں تو بڑی غریب ہوں, میرے اندر تو کھانا پکانے کی سکت ہی نہیں تھی. فرمایا پانی پلا دو. پانی پیش کر دیا. اللہ کے حبیب جب لوٹنے لگے نا تو وہ بھائی صاحب آگے بڑھ کر اپنا بچہ پیش کیا, اپنا بیٹا پیش کیا. حضور اسے قبول فرما لو. فرمایا بڑھیا یہ کیا کرے گا؟ عرض کی حضور اور کچھ نہ کر سکے تو گھر کی نوکری تو کرے گا, آپ کے گھر کا کام کاج کرے گا. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ڈیوٹی لگ گئی سرکار کے گھر کے اندر. حضور مجھے بھیجتے ہیں سودا لینے کے لیے. ایک وقت ایسا بھی آیا, جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے مجھے بھیجا سودا لینے کے لیے. میں گھر سے در نبوت سے نکلا. مدینہ شریف کے گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے تھے. جناب انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی بچہ تھا, میں ان کے ساتھ کھیل کے اندر مشغول ہو گیا یا انہیں دیکھنے لگ گیا. اللہ کے حبیب نے بڑی دیر انتظار کیا. میں بچہ تھا, بچوں کی کھیل کو دیکھنے لگ گیا. بجائے مارنے کے, چھڑکنے کے, ناراض ہونے کے, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب بڑی دیر گزر گئی میں واپس نہ گیا. بچہ تھا, مشغول ہو گیا بچوں کے اندر. میں نے کیا دیکھا, پیچھے سے کسی نے آ کے رحمتوں بھرا ہاتھ مبارک میرے سر پہ رکھ دیا. رحمتوں بھرا ہاتھ مبارک کسی نے میرے سر پہ رکھ دیا. میں نے جب لوٹ کے دیکھا تو رحمت للعالمین اور ناراض اور مارنے اور کھڑکنے کی بجائے فرماتے ہیں انس تجھے بڑی دیر سے بھیجا تھا چیز لینے کے لیے. وہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہے. بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے, سنیے گا اور ایمان کو تازگی ملے گی. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حالت پر, آپ کے تقوی پر, آپ کی عبادت پر میرے اللہ کو بھی ناز ہے. اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے طالب علم ہیں, اس جماعت کے فرد ہیں جس جماعت کو میرے رب العالمین نے نبی پاک کے صدقے پاک فرما دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم
تقویٰ، قرآن کا 26واں سپارہ پڑھو۔ فرمایا مدینے والیا، میں نے تمہارے صحابہ میں سے جس کو بھی دیکھا ہے اس کے دل کو تقوی سے تبریز پایا ہے، وہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اپنی شان یہ ہے، مشکات اٹھا کے دیکھو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ عرض کی سونیا کیا حکم ہے؟ فرمایا جس بندے نے ایمان کی حالت میں جناب رسول پاک کا چہرہ دیکھ لیا، ایمان کی حالت کے اندر اپنے نبی کو دیکھ لیا، اسی ایمان پہ قائم رہا، اسی ایمان پہ دنیا سے چلا گیا، ایک نظر نبی کو دیکھنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اس بندے پہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا سونیا صرف ان پر دوزخ حرام ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا؟ فرمایا نا اورا مرآنی، صحابہ جس نے میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھا وہ بھی دیکھا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بات حضرت بن مالک کی کر رہی ہے، زور پہلے کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے زور دے رہا ہوں سمجھ آ جائے کہ اتنی شان والا صحابی، اتنے رتبے والا صحابی، اتنی عظمت والا صحابی، حدیث پاک بخاری مسلم مشکات کے اندر ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو کا آٹا، جو کا آٹا مٹھی بھر، مٹھ بھر جو کا آٹا اللہ کی راہ میں دے دے، غیر صحابی جس نے حضور کو سر کی آنکھوں سے نہ دیکھا، ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے سرکار کو نہ دیکھا، ایمان کی حالت میں سرکار کا زمانہ نہ پایا، بعد میں آیا، چاہے تابعی بنا، چاہے تبع تابعی بنا، چاہے وقت کا غوث بنا، قطب بنا، ابدال بنا، جتنا بھی درجہ پایا تو صحابی نہیں ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر سونے کا ڈھیر اللہ کی راہ میں دے دے، سونے والے کا درجہ رب نے نیچا رکھا ہے اور جو دینے والے کا درجہ اس درجے کے بندے کی بات کرنے لگا بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ تقریباً کوئی 20-22 دن ہو گئے میں بخار کی حالت کے اندر ہوں، پوری طرح ذوق سے اس انداز سے میں بات پیش نہیں کر پا رہا، مگر حاضری مقصود ہے، شاید تو اتر جائے کسی دن میں میری بات دھیان سے سماعت کرنا۔ وہ درجے والے سے آتی ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کے اندر حاضر ہیں، حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ قدس کے اندر حاضر ہے، عرض کرتے ہیں مدینے والیا ایک سوال میرے دل میں آیا ہے۔ فرمایا انس پوچھو کون سا سوال ہے؟ عرض کی سونیا بتا دو قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت پیار سے کب آئے گی؟ حضور کا صحابی حضور سے پوچھا، اب میری سرکار کا جواب سنیے گا۔ سرکار نے فرمایا انس ہاتھ جوڑ کے پوچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا قیامت کا تو پوچھ لیا، کوئی تیاری بھی کی ہے؟ دیکھنا ذرا حب رسول کا مقام کیا ہے، حضور کی محبت کا انجام کیا ہے۔ فرمایا انس تو قیامت کا پوچھ رہا ہے، کچھ تیاری بھی کی ہے؟ اب تو میں اپنے پیروں کے پیچھے نماز پڑھے یا مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو کوئی آپ مجھ سے پوچھے کہ یہ قبول ہے کہ نہیں تو کیا جواب کرو کہ بھائی نماز میری قبول ہے، کیوں؟ میں نے اس مسجد میں پڑھی ہے جس میں رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اب حضرت انس بن مالک کا کیا درجہ ہوگا؟ صرف اس مسجد میں نہیں پڑھتے بلکہ رسول اللہ کے پیچھے آقا کے پیچھے پڑھتے ہیں، اتنی اونچی شان والے۔ جب سرکار نے پوچھا کچھ تیاری بھی کی ہے؟ حضرت انس کا جواب سنیے گا، میں حدیث پاک دکھا سکتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سونیا میں زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا، عاجزی دیکھو سے آپ آگے، سونیا میں زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، میں زیادہ روزے تو نہیں رکھ سکا۔ اب یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے تقوی کو قرآن کو جس کے تقوی پہ قرآن مہر لگاتا ہے، اولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے
وہ عرض کرتا ہے مدینے والے میں زیادہ نماز روزہ تو نہیں کر سکا مگر مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت پڑی۔ حضور میں زیادہ نماز روزہ تو نہیں کر سکا مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بڑی ہے۔ میری سرکار نے جواب میں فرمایا انس غم نہ کر المرء مع من احب او کما قال علیہ السلام، انس غم نہ کر، دنیا میں بندہ جس سے پیار کرتا ہوگا حشر کے میدان میں رب اسی کے ساتھ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی نشانی ہے وہ حد درجے اللہ سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کا پیار اسے ملتا ہے جسے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے، اور رسول اللہ کا پیار اسے ملتا ہے جسے اپنے مرشد کا پیار ملتا ہے۔ اس لیے شیخ توکل انباری رحمت اللہ نے فرمایا کہ پیر نگر میں پہنچ کر تو نبی نگر کو جا اور نبی نگر میں بیٹھ کر تو یاد کر، پہلے تجھے شیخ کامل نصیب ہونا چاہیے، وہ تیرے باطن کو پاک کر کے تجھے قرب مصطفیٰ تک لے جائے گا، پھر وجمت محکم کتابا والحکمتا وجزکیہم، پھر مصطفیٰ تیرے من کو پاک کر کے تجھے ہوتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہی خدا تعالیٰ کی محبت ہے، اور جو خدا تعالیٰ کی محبت ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب ہمیں حضور سے پیار ہے، ہم یہ کہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں حضور سے تو محبت ہے پر جس سے حضور کو پیار ہے ہم نے اس سے بھی پیار کرنا۔ حضور پاک کو اپنے والدین سے پیار ہے، ہم ان سے کرتے ہیں۔ آقا کو اپنی اولاد سے پیار ہے، ہم ان سے کرتے ہیں۔ آقا کو اپنی ازواج سے پیار ہے، ہم ان سے کرتے ہیں۔ آقا کو اپنی آل سے پیار ہے، ہم ان سے کرتے ہیں۔ آقا کو اپنے اصحاب سے پیار ہے، ہم ان سے کرتے ہیں۔ آقا کو مدینے سے پیار ہے، ہم ان سے کرتے ہیں۔ ہم تو اس سبزی کا ادب کرتے ہیں، اس کو کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں، جس سبزی کو کملی والے نے پسند کیا۔ یہی آخر کے اندر میری گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب امتی جب نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارکوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کا فرض بھی پورا ہو جاتا ہے، آقا کی آنکھیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی محبت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت، درود و سلام کی پابندی، تلاوت قرآن شریف کو معمول بناؤ۔ علامہ اقبال کے اس کلام میں بہت مکمل ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جب تو مصطفیٰ کا ہو جائے گا پھر خدا تیرا ہو جائے گا، جب خدا تیرا ہو جائے گا خدائی تیرا ہو جائے گا۔ ایک جملے میں بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ محمود نے مٹھی بھر کے یا توڑا بھر کے ہیروں کا بکیر دیا، سب درباریوں سے کہا کہ جاؤ جا کے جتنے چن سکتے ہو چن لو۔ سب ہیرے چننے لگ گئے، پکڑنے لگ گئے۔ ایاز نے آگے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، محمود کے کندھے پہ آگے ایاز نے ہاتھ دیا۔ محمود حیران ہو کر دیکھ کر کہنے لگا سب ہیرے چن رہے ہیں، تجھے ہیروں کی ضرورت نہیں۔ محمود نے جب یہ پوچھا تو ایاز نے کہا جب چننے والوں کے ہیرے ختم ہو گئے تو پھر کس سے مانگے؟ میں ہیرے کا طالب نہیں، ہیرے والے کا طالب ہوں۔ میں نے تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، جب تو میرا ہو جائے گا تو تیری دولت بھی میری ہو جائے گی۔ اس لیے سرکار کے عاشقوں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اس پہ رب کی رحمت ہوتی ہے، اس پہ رب کا فضل ہوتا ہے، اس پہ رب کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں مجھے آپ سب کو اپنی اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی اور جن سے ان ہستیوں نے محبت کی ہے، اللہ ان سب کی محبت مجھے آپ سب کو عطا فرمائے۔ گفتگو میں جو کمال تھا وہ میرے سائیوں کا تھا، اور جو خطا تھی وہ میری طرف سے تھی۔ کیوں لکھ لباس بدلتے پائیے پر پیر بنا کا ننگی، ایک نگاہ میرا مرشد دیکھے مینوں 100 حجا تو چنگی، مرشد کا احسان میرے تے جڑا ساتھ لوے محتاجا، اور رکھوالا جان میری دا اسے نو سب لاجا۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پوٹی حاضری اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔